अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम वाजिद मलिक और आप देख रहे हैं लेफ़्ट हैंड राइडर्स। आज हम किसी का इंटरव्यू नहीं करने आए, आज हम बल्कि ख़ुद का अहवाल बताने आए। मैं अपने घर में बैठा हूँ और 2 हफ्तों से आप देख रहे होंगे कि हम आपको नज़र नहीं आ रहे। उसकी वजह यह है कि मैं डेंगू बुखार में काफ़ी ज़्यादा मुब्तला था। हालत ये थी दोस्तों कि उठना बैठना क्या खाना पीना मुहाल हुआ पड़ा था। अभी तक यही हालत है और ये था कि अब तो मैं माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही बेहतर हो चुका हूँ। हालत ये थी कि रात को सोया नहीं था जाता और ना चारपाई पे आराम था, ना उठ सकता था ना बैठ सकता था। हालात ये थे कि अगर मैं रात को सो रहा हूँ ना तो ये हालत हो गई थी मेरी कि मैं ये दुआ करता था, यार मेरी कोई बाजू पकड़ के आना, मेरी बाजू कोई मेरे ऊपर रख दे या मुझे कोई सीधा कर दे या मुझे उठा दे या मुझे वॉशरूम तक ले जाए। लेकिन रात को ये कैफियत होती थी तकलीफ़ की कि अल्लाह और उसका रसूल जानता है या मैं ख़ुद जानता हूँ। लेकिन कभी आहें नहीं भरी और कभी भी ये नहीं कहा कि मैं मर गया या अपने बहन भाइयों को डिस्टर्ब किया। लेकिन मेरी सब ने बहुत खिदमत की, मेरा बहुत ख्याल रखा और मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने सेहत दी, तंदरुस्ती दी, आप लोगों की दुआओं से और बहन भाइयों की खिदमत की और इनकी केयर की वजह से। हालात ये थे कि मेरे पाँव के ऊपर जो है ना पिंडलियाँ, मेरे यहाँ पे इतनी तकलीफ़ थी इस मर्ज़ में, मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ जो कैफियत मेरी थी। टांगों में इतना शदीद दर्द था कि बता नहीं सकता, जैसे किसी ने पकड़ के मुझे मारा हो या किसी चीज़ में मैं टकरा गया हूँ और मेरे जिस्म इतनी शदीद दर्द थी। उसके बाद जो दूसरी दर्द थी, मेरी कमर में दर्द थी। कमर में इतनी शदीद दर्द थी कि मैं चल नहीं था सकता, वॉशरूम तक नहीं था बैठ सकता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ज़िक्र भी किया, मैंने अल्लाह तबारक व तआला का कलाम भी पढ़ता रहा और इतनी हिम्मत अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे दी कि मैं वॉशरूम तक चल के नहीं था जा सकता। लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके, हमारे घर के करीब मस्जिद है, मैं वहाँ पे नमाज़ पढ़ने जाता था। नमाज़ पढ़ते मेरी कैफियत ये दोस्तों हो जाती थी कि मुझसे सजदा नहीं था होता, मुझसे बैठ के भी नमाज़ नहीं थी पढ़ी जा रही। लेकिन ये अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत समझी मैंने, उसका फिर भी करम है कि मैं बहुत सौ से अच्छा था यार, कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हर चीज़ की नेमत अता फरमाई है। मैं बीमार था, मुझे पता था यार मैंने ठीक हो जाना है, इसमें जो दिन है, जो इसका तरीक़ाकार है बुखार का, मैंने इंशाल्लाह ठीक हो जाना। और भी जितने दोस्त हैं मेरी सबके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सेहत दे, तंदरुस्ती दे। नमाज का मैं बता रहा था, नमाज का ये था कि मेरी हालत ये हो गई थी कि मैं बैठ के भी नमाज़ पढ़ना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अदायगी करता रहा, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता रहा, आहें नहीं भरी, अल्लाह ताला से कोई शिकवा नहीं मैंने किया और खुदा का इतना शुक्र है, इतना शुक्र है। और आप दोस्तों की दुआएं हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हिम्मत दी और मैंने कोई अल्लाह ताला से गिला नहीं किया। हिम्मत के साथ मैं आहिस्ता आहिस्ता ठीक होता रहा। मेरे बाजुओं में दर्द, मेरी कमर में दर्द, मेरे पूरे वजूद में इतनी शिद्दत की तकलीफ़ थी कि कभी आज तक ऐसी मुझे बीमारी नहीं लगी। मुझे जितना मर्ज़ी दोस्तों बुखार हुआ ना, जितना मर्ज़ी बुखार हुआ, 103-4 भी हुआ ना, लेकिन मैंने रात को ही रेस्ट की है, दिन में मैं फिर अपने काम में निकल गया। मेरी जितनी मर्ज़ी तबीयत ख़राब होती थी लेकिन मैं कभी भी घर नहीं था बैठा। लेकिन डेंगू बुखार ने मुझे घर भी बैठा दिया और दिन में भी ऐसा था कि मैं जब भी मेरी आँख खुलती थी ना तो मैं थोड़ी देर जागता था, उसके बाद मैं सो जाता था। सोते हुए भी ऐसा होता था कि करवट लेता था तो बड़ी ही तकलीफ़ में लेता था। लेकिन ये था, मुझे ऐसा था कि जैसे है ना मैं कोई नशे की दवाई खा के ना बस में सोया हुआ हूँ। तो मुझे ज़्यादा नींद आ रही थी, मुझसे उठा नहीं था जा रहा, मुझसे चला नहीं था जा रहा। वजूद ऐसा था कि एक चाय का मग क्या है, ये चाय का मग मुझे कोई दूध भी दे रहे थे ना घर वाले, इसमें पानी दे रहे थे, मुझसे ये दोनों हाथों से भी पकड़ा नहीं था जा रहा, ये दोनों हाथों से पकड़ा नहीं था बिल्कुल भी जा रहा। और घर वाले मुझे खुद पानी भी पिला रहे थे अपने हाथों से पकड़ के और अपने हाथों से पकड़ के खाना तक भी खिला रहे थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र, हिम्मत नहीं हारी, ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ मैंने कोई गिला किया। ये जान उसी की, ये आज भी हैं, ठीक हैं तब भी उसी के हैं, नहीं ठीक हैं तब भी उस मालिक के हैं।
اب مجھے صحت دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں تب بھی اس کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ اور میں بیمار تھا، میں تب بھی اس کا شکر ادا کر رہا تھا۔ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی قسم کا کوئی گلہ نہیں کیا کہ یا اللہ یہ میرے ساتھ ہی ہونا تھا یا میرے اوپر ہی یہ بیماری آنی تھی، نہیں یار۔ اور ہاں یہ ہے کہ یہ اس بیماری سے نا مجھے اپنی نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دی ہیں نا، مجھے ان نعمتوں کا پتہ چل گیا کہ یار اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کس کس چیزوں سے نوازا ہے اور کس کس نعمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سرشاد کیا ہے۔ اور آپ کی دعاؤں سے اب طبیعت میری بہت زیادہ بہتر ہے ماشاءاللہ، کافی زیادہ ٹھیک ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب ہم آپ کو اسکرین پہ نظر بھی آئیں گے اور ویڈیوز بھی اچھی اچھی آپ کے لیے بنائیں گے۔ اور آپ بھی جب اگر آپ کا کوئی دوست، آپ کی فیملیز میں کوئی بھی ڈینگو بخار میں مبتلا ہے، اگر آپ خود مبتلا ہیں، تو بس یہ کہ مائنڈ کو فریش رکھیں، پریشانی ہونا، طبیعت کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہے بندے کی، تکلیفیں پورے جسم میں۔ میری جو کیفیت تھی وہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کمر میں درد تھا، ٹانگوں میں شدید کا درد تھا، کمر میں اتنا درد تھا کہ جیسے میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ جسم پہ الرجی کافی ہو چکی تھی، میں سمجھتا تھا شاید پسینہ آ رہا ہے جسم میں تو اس لیے نا تھوڑا سا ماحول ایسا بن گیا ہے کہ یار الرجی ہو رہی ہے، کپڑے خراب ہیں، لیکن ایسی چیز کوئی نہیں تھی۔ مجھے بعد میں اس چیز کا علم ہوا کہ اس میں یہ وجوہات بھی ہوتی ہیں، آپ کو الرجی بھی لازمی ہوتی ہے۔ میرے ہاتھوں میں کافی زیادہ خارش رہی ہے، میرے پاؤں میں ابھی تک میرے پاؤں پھٹے ہوئے ہیں، میرے ہاتھ بھی پھٹے ہوئے ہیں، میرے ہاتھوں میں ابھی بھی کافی زیادہ خارش ہے۔ اور طبیعت ویکنس اتنی ہو گئی کہ بالکل جسم کو ویک کر دیتا ہے۔ آپ کا کم از کم 10-12 کلو وزن میرا تو اس نے کم کر دیا، آپ کا وزن بھی یہ کم کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ خوراک جو آپ نے کھانی یہ سنے آپ، میں جو کھا رہا تھا، میں صبح جو ہے نا سیب ہے نا، جو کچی سیب ہوتے ہیں نا، ان کا جوس پی رہا تھا۔ ان میں نہ پانی ڈال رہے تھے ہم، نہ دودھ ڈال رہے تھے، جو خالصتاً سیب کا جو جوس بنتا ہے نا وہی میں بنا کے گھر والے مجھے دے رہے تھے، وہ میں پی رہا تھا۔ اس کے بعد میں انار کا جوس زیادہ میں نے استعمال کیا، سیب کا جوس زیادہ استعمال کیا، روٹی وغیرہ بالکل نہیں میں نے کھائی، کھچڑی وغیرہ کھاتا رہا، جو دوائی تھی وہ ڈاکٹر نے دی ہوئی تھی مجھے وہ کھاتا رہا۔ پپیتے کا میں نے استعمال کافی زیادہ کیا، یہ بھی کھا رہا ہوں۔ میں نے کھایا زندگی میں پہلی بار اس وائرس میں ہی ہے، اس بیماری میں کھایا ہے۔ اس سے آپ کو تھوڑی سی الرجی بھی ہوگی، الرجی مین کہ تھوڑا سا نا آپ کو لگے گا یار اس کی اسمیل ذرا ڈیفرنٹ ہے دوسرے پھلوں سے، اس کی آپ کو اسمیل بھی الگ لگے گی، آپ کا دل بھی نہیں کرے گا کھانے کو، لیکن پھر بھی یار اس میں بہت نعمتیں، اللہ کی بہت نعمتیں، آپ لازمی اس کو ساتھ میں کھائیں۔ انار کا جوس لازمی پئیں اور سیب کا جوس لازمی پئیں، پھل وغیرہ زیادہ کھائیں۔ کھانا آپ نے بالکل نہیں کھانا، کھچڑی کھائیں اور بالکل مائنڈ کو فریش کر دیں یار۔ اور یہ ہے کہ یہ بیماری اتنی معمولی بھی نہیں ہے اور اتنی سر پہ آپ نے سوار بھی نہیں کرنی کہ یار پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اور آپ کے اگر کسی دوست کو یا کسی عزیز کو ہے، یا آپ کے بھائی کو ہے، بہن کو ہے، والدین کو ہے، تو سب سے پہلی بات ہے کہ یار ان کی کیئر بہت کریں یار، ان کا خیال رکھیں۔ یہ نہ کہیں ان سے، بالکل بھی ان سے یہ نہ کہیں کہ یار ان سے الرجی کریں کہ یار ہم نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا یا ان کے ساتھ کچھ نہیں کھانا۔ میرے بہن بھائی جو میں کھاتا رہوں، میرے ساتھ بیٹھ کے کھاتے رہیں، میرے ساتھ سوتے رہیں، کچھ بھی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہمیں ہوا کہ اگر کوئی کہے کہ آپ کو مطلب جو مچھر آپ کو کاٹے گا اور دوبارہ وہ پھر اس میں بھی یہ زہر ڈینگی کا پھیل جائے گا، ایسا کچھ نہیں، ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوا۔ مجھے اس بیماری میں بھی مچھر کاٹتے رہیں اور ایک کمرے میں ہم مڈل کلاس لوگ ہیں، ایک کمرے میں ہم سوتے ہیں اور ایک کمرے میں ہمیں کسی سے بھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی کہ جو مجھے مچھر نے کاٹا وہ میرے دوستوں کو یا میری فیملیز کو کاٹے گا تو ان کو بھی ہو جائے گا، ایسا ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوا۔ اگر کوئی ہے اس کا تو مجھے ویسے نہیں پتا۔ یہ ہے کہ میری اب طبیعت کافی ماشاءاللہ بہت زیادہ بہتر ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم آپ کو نظر بھی آئیں گے، آپ سے بہت گزارش ہے ہمارے لیے دعا کریں۔ اور ہم بھی، میں نے بھی اپنے دوستوں کے لیے، ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، پوری امت کے لیے میں نے اتنی دعائیں کی ہیں، اتنی دعائیں کی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں پوری رات دعائیں کرتا، میری جب بھی آنکھ کھلتی تھی میں دعا کرتا تھا۔ اب تو میں بول رہا ہوں، ہاتھ ہلا رہا ہوں، یہ کیفیت تھی، میرا بولنے کو دل نہیں تھا کر رہا۔ اب بھی میرا جسم اتنا ویک ہوا پڑا ہے نا، اتنی ویکنس ہے کہ تھوڑا سا چلتا ہوں مجھے چکر آتے ہیں، لیکن یہ کہ ماشاءاللہ خوراک کھانے سے آپ بالکل بہتر ہو جاتے ہیں۔ اپنی ڈائٹ کا بہت خیال رکھیں اور اپنے کھانے پینے کا خیال رکھیں، بالکل اس کو اس حد تک مائنڈ پہ نہ لے جائیں کہ یار پتہ نہیں اب میں نے مر جانا ہے۔ نہیں مرتا یار انسان، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ آپ کو تھوڑا سا زندگی کا پتہ چل جاتا ہے کہ زندگی اصل میں ہے کیا۔
بیماری معمولی بھی نہیں ہے، آپ کو بتا رہا ہوں، بہت سے کیسز سنے بھی ہیں، لیکن الحمدللہ ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ جو انسان زیادہ پریشانی لے جاتا ہے وہ تو پھر بھائی سر کے درد میں بھی پریشانی لے جائے تو وہ بھی بڑھ جاتی ہے، لیکن الحمدللہ یار مجھے ایسا کچھ نہیں ہوا۔ آپ لوگوں کی دعاؤں سے، بہن بھائیوں کی دعاؤں سے، عزیزوں کی دعاؤں سے، دوستوں کی دعاؤں سے، سب کی دعاؤں سے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت دی، تندرستی دی، اور آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں۔ انشاءاللہ پھر ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں اب جلد ہی نظر آئیں گے، اور ہمارے لیے، ہمارے چینل کے لیے بہت دعائیں کیا کریں، ہمارا چینل پروموٹ ہو، اور اپنا خیال رکھیے گا، اپنی فیملیز کا بھی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔